علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی ظاہری شکل بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، یعنی آپ علیہ السلام مخلوق میں، انسانوں میں اپنے قدم کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے حوالے سے روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم ہموار، یعنی بہت زیادہ غبار، جیسا کہ بعض لوگوں کے پاؤں کا اوپر کا حصہ ضرورت سے زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عجیب دکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک اتنا زیادہ ہموار تھا کہ اگر اس کے اوپر پانی بہایا جائے تو تیزی کے ساتھ پانی بہہ جائے۔ یوں ہی آپ علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے مبارک کے حوالے سے روایات میں ہے کہ ہمارا جس طرح کہ عام انسان کا پاؤں جب زمین پر پڑے تو پاؤں کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو زمین پر نہیں پڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حصہ تھا پاؤں کا کہ جو زمین پر نہ پڑے، یہ نہایت ہی قلیل حصہ تھا، اس وجہ سے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے پاؤں کے اوپری حصے میں ہمواری تھی، یعنی برابر تھا، تو نچلے حصے میں بھی اسی طرح کی سطح ہموار تھی۔ آپ علیہ السلام کے مبارک پاؤں کی انگلیوں کے حوالے سے روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھے کے برابر والی جو انگلیاں تھیں یہ قدر لمبی تھیں، یعنی دیگر انگلیوں کے مقابلے میں انگوٹھے کے برابر کی جو انگلی تھی پاؤں مبارک کی وہ قدر دراز تھی۔ آپ علیہ السلام کی ایڑیوں کے حوالے سے روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیاں ایسی تھیں کہ جن میں گوشت کم تھا، یعنی اس انداز میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز رفتاری سے چلنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ جب ایڑی میں بہت زیادہ گوشت بھرا ہو تو ایسی صورت میں تیز رفتار انسان کے لیے نہایت تیز رفتاری سے چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کے حوالے سے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کی انگشت سبابہ، یعنی انگوٹھے کے برابر والی انگلی کی درازی کو نہیں بھول سکتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی یہ انگلی دیگر انگلیوں سے قدر دراز تھی۔ یوں ہی آپ علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کے حوالے سے روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں باریک اور لطیف تھیں، اس قدر گوشت نہ تھا کہ گوشت لٹکا ہوا محسوس ہوتا، نہایت ہی ہموار اور نہایت ہی خوبصورت۔ یعنی آپ علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ نظر تو الی ساقیہ کانہا جمارۃ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کو دیکھا تو وہ اس طرح تھی کہ جس طرح کے کھجور کا درخت ہوتا ہے، یعنی نیچے سے باریک اور اوپر کی جانب گوشت سے بھرپور۔ آپ علیہ السلام کی مبارک پنڈلی کے حوالے سے ہی روایات میں ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی پنڈلی مبارک کے جو جوڑ ہیں وہ جوڑ ایک دوسرے میں ایسے پیوست، یعنی پنڈلی اور پاؤں کا جو آخری جو حصہ ہے جسے ہم ٹخنا کہتے ہیں، اس کا جوڑ اس طرح کا تھا کہ ضرورت سے زیادہ نہ تو ابھرا ہوا اور نہ ہی اندر کی جانب دھسا ہوا، بالکل ہموار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک دیگر لوگوں کی پیروں کے درمیان نہایت ہی آسانی کے ساتھ اور نہایت ہی جداگانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پہچانا جا سکتا تھا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے اور حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔